ماسک مین اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ کوئن پیچھے ہٹتی ہے لیکن ایک دم رک جاتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی کوئن کے ذہن خود بخود بڑھنے لگے۔ ارمان کے چہرے پر خوف، حسرت اور بے بسی نظر آتی ہے۔ کیا بلیک ماسک مین کوئن کو نقصان پہنچانے آیا ہے یا بچانے؟ یہ لمحہ دشمنی ہے یا تقدیر کا کوئی اور کھیل؟ ماسک مین آہستہ سے کوئن کے کان کے قریب جھک کر کہتا ہے، تم سچ جاننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن بہت جلد تمہیں اختیار کرنا ہوگا، محبت یا اندھیر۔ کوئن کی سانسیں رک جاتی ہیں، ارمان مٹھی بھینچ لیتا ہے، یہ کیسے انتخاب؟ اور آخر کوئن کے لیے محبت کون ہے، ارمان یا پھر خود سایہ؟ بلیک ماسک میں اچانک ہوا میں غائب ہو جاتا ہے اور صرف ایک جملہ گونجتا ہے، اگلی بار فیصلہ تم کرو گے۔ کوئن کے چہرے پر ہو، ارمان کے چہرے پر غیرت اور درد۔ جنگل پر پھر سے خاموشی چھا جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی سچائی ہے جو کوئن کی زندگی بدلنے والی؟ کون ہے کوئن کا اصل حافظ اور کون دشمن؟ اور ہاں، اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اندھیرے میں ہماری کرن صرف آپ سے زندہ۔ چاندنی کے نیچے جنگل میں دھوپ پھیل رہی تھی۔ ملکہ زخمی، کمزور اور سانس پھولی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین بھی خوفزدہ، اور اچانک درختوں کے بیچ سایہ بلیک ماسک میں نمودار۔ اس میں کے قدموں کی آواز نہیں، بس ٹھنڈی سی لہر جو اس کے ساتھ چلتی تھی۔ ملکہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سایہ نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کے گرد کالا دھواں لپٹ گیا، ایسا دھواں جس میں جلتے ہوئے سرخ انگارے چمک۔ سایہ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، چاند کی روشنی یکدم سرخ ہو گئی اور ملکہ کے سایہ نے اپنی جگہ چھوڑ کر سایہ کے قدموں کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ ملکہ کو جھٹکا لگا اور کہا، میرا سایہ۔ سایہ کی گہری آواز سنائی دیتی ہے، پہلے سایہ جاتا ہے اور پھر جسم۔ جیسے ہی ملکہ کا سایہ پوری طرح سایہ کے قدموں میں پہنچتا ہے، ملکہ کا جسم بے جان سے زمین پر جھک جاتا ہے۔ سایہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نیچے کی طرف موڑا اور ملکہ کا جسم ہوا میں اٹھنے لگا۔ اس کے بال ہوا میں بکھر گئے، اس کے بازو ٹیلے پڑ گئے اور آنکھیں آدھی بند، جیسے کسی نے اس کی روحانی طاقت مکمل طور پر ختم کر دیا۔ زخمی ہونے کے باوجود جسم ایسے اٹھا جیسے کوئی پتلا دھاگا اسے آسمان سے کھینچا۔ سایہ نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور اس کے ارد گرد گھومتا کالا دھواں اچانک ہٹ کر اور پھیل گیا۔ پورا دھواں ملکہ کے گرد لپٹ گیا۔ اس کے جسم پر کچھ لمحات کے لیے سیاہ نقش ہو گیا، بالکل ایسے جیسے قدیم بیڑیوں کا نشان اس کے اندر چل کر لکھا جا رہا۔ ملکہ نے آخری بار آنکھ پوری کھولی، اس کی آواز بہت کمزور تھی اور کہا، ارمان۔ جیسے ہی دھوئیں نے ملکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سایہ آگے بڑھا اور اس کو اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے دھواں، سایہ اور ملکہ تینوں ایک دم زمین کے اندر غائب۔ کچھ بھی نہیں بچا پیچھے سوائے درختوں پر لگے جلنے کے سیاہ نشان اور زمین میں تشکیل پاتے بیڑیے کے سر جیسا نشان۔
हवा बहुत देर तक सर्द रहती, जैसे अभी भी कोई अंधेरा सांस ले रहा। कोई जख्मी और कमजोर हालत में अरमान की दुनिया टूट चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक मास्क में उनको कहाँ ले गया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वुल्व्स ऑफ मूनलाइट अगला राज आपको हिला दे।